حقیقی مومن، حقیقی موحد، توحید پرست، حقیقی اہل حدیث وہی شخص ہے جو اس بات کو تسلیم کرے کہ کوئی داتا، کارساز، کوئی غوث اعظم نہیں ہے، یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ حاکم اور الہ صرف ایک ذات ہے اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سورة الجمعہ۔ معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمامی کو یہاں پر بیٹھ کر کے دینی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں کو عنوان کا پتہ چل چکا ہوگا کہ جماعت اہل حدیث اور اصلاح معاشرہ یہ ایک ایسا طویل اور وسیع عنوان ہے کہ اس پر اگر بولیں تو بہت ساری باتیں بولی جا سکتی ہے، بہت ساری باتوں پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ تو مختصر طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے جو سب سے اہم اور بنیادی بات ہے اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ہر ذی علم شخص کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک دین پسند فرمایا ہے اور اس دین کا نام دین اسلام ہے، اسی کو سلفیت اہل حدیثیت کہا جاتا ہے، اور اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک خاص مشن تھا، ان کی ایک خاص دعوت تھی کہ بندوں کا رشتہ خالق حقیقی سے مضبوط کرے، بندوں کے دلوں میں جو گندگی پائی جاتی ہے اس گندگی کو توحید کی نور سے، توحید کے نور سے پاک و صاف کر کے ان کے دلوں میں توحید کی محبت ڈالی جائے، قال اللہ وقال رسول کی صدائیں ان کے دل و دماغ میں گونجنے لگے، اور انہیں
شرک کی قباحت سے ڈرائے اور بدعات کے انجام سے انہیں آگاہ کرے۔ اور آج جماعت اہل حدیث کا بھی وہی مشن ہے جو انبیائی مشن تھا، اور اسی مشن کو لے کر کے جماعت اہل حدیث میدان عمل میں ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت کا جال ساری دنیا میں پھیلا، اور ہر نبی نے ایک علاقے اور خطے کو اپنی دعوت کے نتیجے میں زرخیز بنایا، اور ہر نبی علیہ السلام نے اپنے آغاز رسالت میں اسی مسئلے کو اپنی دعوت کا محور و مرکز بنایا کہ لوگوں گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے، تنہا ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام نے اسی دعوت کے لیے اپنی تمام قوت کو صرف کر دی کہ لوگوں کو ان کے حقیقی خالق سے متعارف کرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رب کون ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھے، حقیقی مومن، حقیقی موحد، توحید پرست، حقیقی اہل حدیث وہی شخص ہے جو اس بات کو تسلیم کرے کہ کوئی داتا، کوئی کارساز، کوئی ولی، کوئی غوث اعظم نہیں ہے، یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ حاکم اور الہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ انبیاء کرام نے اسی مشن کو لے کر کے آگے بڑھا، اور آج جماعت اہل حدیث بھی اسی مشن کے تحت ساری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر جیسے جیسے زمانہ ترقی کرنے لگا تو شرک، بدعات، خرافات کی جڑیں مضبوط ہونے لگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی تھی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، سورہ بقرہ اٹھائیے اور اس آیت کریمہ کو پڑھے۔ رب العالمین نے کہا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتوں کو پڑھ کر کے سنائے، تیرے احکامات کو پیش کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو رب العالمین نے بگڑے سماجی افراد کی اصلاح و تزکیے کے لیے جس نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب العالمین نے ان کی دعا کو سن لی۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے انہی امیوں کے اندر سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر رب العالمین کی آیات کو پڑھ پڑھ کر کے سناتا تھا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا، ان کی زندگیوں کو سنوارتا تھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی علیہ السلام نے مکہ مدینہ کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے
تو نبی علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جو انقلاب برپا کر دیا تھا، اس کی نظیر پیش کرنے سے، اس کی مثال پیش کرنے سے دنیا آج بھی قاصر ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے دیتا ہوں۔ ایک زمین ہے اور وہ زمین کے اطراف گھاس پھوس جھاڑوں سے وہ زمین بھری ہوئی ہے۔ اس زمین کا تزکیہ، اس زمین کی اصلاح ہم اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک اس زمین کے اطراف سے ان تمام چیزوں کو صاف نہ کیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے انسانی طبیعت مزاج سے بدعت، شرک، خرافات، منکرات کو دور نہ کیا جائے تب تک انسان کی اصلاح ناممکن ہے۔ جب انسان بدعات، خرافات، منکرات سے دور رہے گا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی اور رب العالمین کا فرما بردار بن جائے گا، نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگے گا، اور اسی کا نام اصلاح ہے۔ دل و دماغ سے، معاشرے سے، سماج سے برائیوں کو مٹا دینا، اچھائیوں کو فروغ دینا، انہی چیزوں کا نام اصلاح معاشرہ ہے، اور آج جماعت اہل حدیث الحمدللہ یہی کام کر رہی ہے۔ جب معاشرے سے برائیوں کو مٹا دیا جائے گا، اچھائیوں کو فروغ ملے گا تو شرک کا خاتمہ ہوگا، لوگ صحیح راستے پر چلیں گے، صحیح راستے پر چل کر کے امن رہیں گے اور رب العالمین کے اس فرمان کے مستحق بن جائیں گے۔ رب العالمین کہتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کی گندگی کے ساتھ آلودہ نہ کیا، وہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اے اہل توحید، توحید کا بول بالا ہو تو ہم کہیں گے کہ دین اپنی اصلی شکل میں قائم ہے اور لوگ دین اسلام پر عمل کرنے کے حقیقی پاسدار بن گئے ہیں۔ اور اصلاح معاشرے کا مطلب یہی ہے کہ لوگ غیر اللہ کی عبادت سے نکل کر کے، غیر اللہ کے آگے اپنے جبینوں کو جھکانے سے نکل کر کے صرف رب العالمین کے آگے اپنے جبینوں کو جھکائے، صرف رب العالمین سے مانگے، اپنی ہر مشکل رب العالمین کے سامنے رکھے۔ جب لوگ توحید کو ماننے والے بن جائیں گے، توحید پر ڈٹ جائیں گے تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور یہی معاشرے کی اصلاح کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے توحید۔ اور جماعت اہل حدیث اور معاشرہ، اصلاح معاشرے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو میرے بھائیوں سن لیجئے، جماعت اہل حدیث کا منہج، عقائد کتاب و سنت سے براہ راست ماخوذ ہے، اور آج عوام کو بھی انہی عقائد پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے اپنے معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کی بہبودی کا سوچتے ہوئے ان کی اصلاح کے لیے متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جماعت اہل حدیث کا منشا یہ ہے کہ اپنی تمام تر قوتوں کو سمیٹ کر معاشرے سے برائیوں کو مٹایا جائے اور اچھائیوں کو فروغ دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ اگر نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے سائے میں اگر کوئی جماعت جی رہی ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا رحم اللہ امرأ
منی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رحم اللہ امرأ منی سمع منی حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو میری بات کو سنے اور اس کو حفظ کرے اور اس کو آگے پہنچائے۔ اور آج جماعت اہل حدیث الحمدللہ معاشرے کی بہبودی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سندوں کے ساتھ جو سنتیں ثابت ہے اس کو ساری دنیا میں اس کی نشر و اشاعت کر رہی ہے، رب العالمین کے فرامین کو ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ اگر ہم معاشرے کی اپنے آپ کی اصلاح چاہتے ہیں تو مجھے، میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم منہج سلف پر گامزن ہو جائے۔ اگر ہم اس راستے کو چھوڑ کر کے چلیں گے تو یہ درباروں پر بیٹھے ہوئے ہاتھ میں جھاڑو کے کٹے لے کر کے سروں پر جو مارتے ہیں ان کا شکار بن جائیں گے۔ اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے اور معاشرے کے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان درباروں پر بیٹھے ہوئے جو دین اسلام کا کاروبار کرتے ہیں، جو دین اسلام کو بیچنے پر تلے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ معاشرے کے جو افراد ان لوگوں کا شکار ہو رہے ہیں، غلط تعویذ وغیرہ ان سے لے کر کے اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، معاشرے کے لوگوں کو ان لوگوں سے بچانا یہ میرا اور آپ کا سب سے اہم فریضہ ہے، ورنہ یہ لوگ باطل کا، حق کا سودا باطل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو معاشرے کی اصلاح ہرگز نہیں ہوگی۔ اسی لیے رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، رب العالمین نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں ہر چیز کافی و شافی ہے۔ رب العالمین نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو نہ بتلائے کہ کون سی راہ صحیح ہے اور کون سی راہ غلط ہے۔ رب العالمین نے جب قرآن مجید نازل کیا ہے تو رب العالمین نے کہہ دیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے دو راستے رکھے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ اب سیدھا راستہ قرآن مجید نے کھول کر کے بیان کیا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تمام راستوں کو چھوڑ کر کے میرے اور آپ پر یہ بات واجب ہے، فرض ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، تبھی معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اور جماعت اہل حدیث اسی کام کے لیے دن و رات محنتیں کر رہی ہے، اور جو لوگ جماعت اہل حدیث پر غلط الزامات لگاتے ہیں، انہیں غلط تعویلات سے ان کے غلط تعویلات کر کے ان کی طرف جھوٹ بیانی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ جب آپ حقیقت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، یہ بنا ہونے کے بعد بھی خود بھی اندھے ہیں اور آپ کو بھی اندھا کریں گے، اور آپ اپنی آنکھوں سے حق دیکھیں گے لیکن قبول کرنے کے آپ کے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ باتیں تھیں مختصر طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔